السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ دوستوں، ایمان اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ دوستوں، ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ تو دوستوں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ایمان کے بارے میں۔ عقیدہ ہے ایمان۔ اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے اور ایمان عقیدے کا نام ہے۔ لفظ اسلام کا مطلب سلامتی اور لفظ ایمان میں امن کا مطلب ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہمارا ظاہری مذہب سلامتی، ہمارا اندر کا مذہب عقیدہ امن۔ تو وہ مسلمان ہی کیا جو اوروں کو دکھ پہنچا رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، تکلیفیں پہنچا رہا ہو، سود کھا رہا ہو، برائیوں میں مبتلا ہو، امن اور سلامتی کا نام ہے مسلمان۔ جو پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور ایمان والے کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کو علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایمان کی تعریف کے اندر بڑے اچھے انداز کے اندر پیش کیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں لفظ ایمان سے متعلق تفصیلی بحث کی ہے۔ اس میں سے مجھے ایک نقطہ بہت پسند آیا جس کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے، توجہ چاہوں گا، غور سے بھی سماعت فرمائیں اور اس معنی کو دل و دماغ میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی یکتائی پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے حق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے حق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو مانو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل ہو نہ تو پھر یہ تم سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ایمان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں اور اسلام کے بارے میں۔
یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے دل سے اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہے. اسی کو دوسرے لفظ میں تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں کہ دل سے اس بات کی تصدیق کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سب حق اور سچ ہے.